بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير انشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد ہے، آپ سب کو مبارک ہو اور التماس سے دعا خصوصاً شب قدر میں نماز شب میں آپ سب کی آمد خیر سے جی لگتا تو ایسے ہی ہے، پتہ نہیں پتہ نہیں جان کے نہیں نکلا تو مجھے کل کے آنا پڑے گا۔ بڑی کمیٹی ہے نکلا تو ہم نکالنے کی کوشش کر رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقتضا السؤال زرارہ، علت از امام سوال کرنا ایک معید دیگر ہے کہ معنی وہی ہے کہ جو فرعی فیہ میں اسی سابقہ نجاست کو دیکھا ہے، یعنی وہی نجاست کہ جس نجاست کے بارے میں اس کو پہلے ظن و شک ہو گیا تھا، اسی نجاست کو دیکھا ہے، اسی پر تائید ملتی ہے۔ وہ تائید یہ ہے کہ زرارہ نے سؤال از علت تعجب سے کیا۔ زرارہ کو بہت بعید نظر آیا کہ یہاں پر جب شروع سے ہی نجاست پورے وقت میں کپڑے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، پھر بھی امام علیہ السلام نے کیوں کہا کہ نماز اعادے کی ضرورت نہیں، صرف کپڑے کو دھو لیں؟ یہ تعجب کا مقام ہمارے لیے بھی ہے کہ جب یقین ہو گیا کہ نجاست وہی پرانی والی ہے، اس کے باوجود امام علیہ السلام نے کہا کہ نماز آپ کی صحیح ہے اور جو ہے کپڑے کو آئندہ نماز کے دھو لے رہے۔ واقعاً شک میں انسان کو جب پتہ چل جائے کہ نجاست لگی ہوئی تھی یقیناً، تو تعجب کی بات ہے کہ نجاست کے ساتھ، نجاست لباس کے ساتھ ہم نے نماز پڑھ لی، پھر بھی نماز کیوں صحیح ہو گئی؟ یہ تعجب کی بات ہے۔ تو امام علیہ السلام سے زرارہ نے اسی تعجب میں سوال کہ لما ذالک، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا؟ یہ تعجب والی جگہ تھی ہے۔ پہلے یہ کہ انسان کو نجاست کے گرنے کا یقین تھا، لیکن کیا کپڑے پر آ کے لگی یا کہیں باہر گر گئی یہ نہیں پتہ چل رہا۔ تلاش کیا تو نظر نہیں آیا، تو پاک سمجھے پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا وہی نجاست بعد میں ظاہر ہو گئی۔ ظاہر ہو گئی تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ پرانی والی نجاست کپڑے میں تھی اور اسی نجاست کے ساتھ ہی نماز پڑھ لی گئی، پھر بھی امام علیہ السلام کہیں گے نماز جو ہے صحیح ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے آئندہ نمازوں کے لیے کپڑا دھو کر کے نماز پڑھیں۔ یہ کیوں؟ یہ تعجب والا مقام۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعادہ نہیں ہے، یہ انسان کے ذہن سے بہت بعید نظر آتا ہے اور انسان کو تحریک کرتا ہے اس بات کی طرف کہ اس کی علت کا سوال کرے، اور علت کا سوال کرنا
یہ اس کا جذبہ خود امام علیہ السلام زرارہ میں ایجاد کر رہے ہیں اور امام علیہ السلام سکھا رہے ہیں اس کو کہ وہ خود سوال کرے کہ ایسا کیوں ہو گیا جب کہ پرانی نجاست ظاہر ہو گئی. تشویق کریں، سوال کرو کہ اب کیوں صحیح ہو گئی. اس لیے کہ سوال علت نوعاً ان موارد میں ہوا کرتا، سوال ان موارد میں ہوا کرتا ہے کہ جب خود حکم انسان کے لیے بحسب ظاہر قابل قبول نہ ہو. یہ ظاہر قابل قبول کی نجاست کے ساتھ لباس کی نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لی گئی، پھر بھی نماز صحیح ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے باوجود امام علیہ السلام نے کہا نماز صحیح ہے. یہ ظاہراً جو ہے وہ تعجب کی بات ہے، اور تعجب سے اس حکم کو گویا زرارہ کا ذہن قبول نہیں کر رہا ہے، اس لیے علت کا سوال کر رہا ہے، دلیل پوچھ رہا ہے کہ کیوں یہ ہو گیا کہ نماز صحیح ہے. لماذا جو آغائے زرارہ نے سوال کیا ہے گویا کہ انتہائی تعجب میں پڑھ کر ایک شگفت آور سوال اس کے ذہن میں خود بخود ابھرتا ہے. اس لیے کہ انسان قبل نماز شک کے در طہارت سوف رکھتا تھا اور نماز کے بعد یقین رکھتا ہے کہ وہی نجاست مشکوکہ اسی لباس میں نظر آ گئی نماز کے بعد. اس کے باوجود امام علیہ السلام فرمائے کہ لا تعید الصلاۃ، یہ جو ہے اعادہ نماز نہیں ہے بحسب ظاہر. ایک تعجب آور مسئلہ تھا اور اس جملے نے زرارہ کو تشویق کیا اس بات سے کہ علت کا سوال امام علیہ السلام سے کرے. اس لیے کہ اول سے لے کر جب آخر تک نماز میں واقع میں نجاست موجود ہے، اس کے باوجود حکم میں اعادہ نماز تعجب آور ہے. پس فرعی کو فیہ تائید کرتا ہے اس بات کی کہ جو مضمون نجاست نماز سے پہلے تھی وہی والی نجاست یہ بھی لگی ہے. اس کی طرف زیادہ احتمال جاتا ہے، اگرچہ کہ احتمال یہ ہے کہ کوئی نئی نجاست لگی ہو جو کپڑے پر بعد میں آ گئی ہو، اس کا بھی احتمال ہے، لیکن تعجب سے علت کا سوال کرنا استظہار کرتا ہے کہ پرانی والی نجاست تھی. یہ تعجب کب ہوگا کہ جب پورا وقت نجاست کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو نماز صحیح ہو گئی، تب تعجب ہو. ورنہ کوئی نئی نجاست لگی تو ممکن ہے کہ بعد میں لگی ہو نماز کے بعد، اس میں تعجب اتنا نہیں ہے. تعجب اس میں کہ شروع سے ہی نجاست چلی آ رہی ہے، اس نجاست کے باوجود امام نے نماز کو صحیح قرار دیا، تو یہ تعجب والا مقام تھا. اس لیے زرارہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس کی علت معلوم کرے. علت کہاں آتی ہے؟ جب انسان کو جو قابل قبول چیز نہیں تھی وہ سامنے آ جاتی ہے، ورنہ قابل قبول ہوتی
تو زرارہ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر امام السلام کہتے کہ نماز بھی باطل ہے، نماز دوبارہ دوہراؤ، تو پھر جو ہے قابل قبول بات تھی، پھر جو ہے سوال کرنے کی ضرورت۔ لیکن امام السلام نے جب کہا کہ پوری نجاست کے باوجود جو ہے نماز صحیح ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے زرارہ کا ذہن آمادہ ہو گیا کہ سوال کر کے اس کی علت کیا ہے۔ یہ ساری بات بتا رہی ہے کہ نجاست سابقہ والی ظاہر ہوئی تھی، تبھی تو علت کا سوال کیا ہے۔ اگرچہ کہ استصحاب کی روح سے دونوں صحیح ہے، کہ سابقہ جو ہے وہ استصحاب کی روح سے کہ پہلے بھی کپڑے کا یقین تھا کہ پاک ہے، نجاست کے بارے میں شک تھا خالی، اب بھی جو ہے جب نماز شروع کرے اس کو کوئی شک ہے، اس لیے استصحاب بقائے طہارت لباس کی بنیاد پر اس نے نماز پڑھی، چاہے یقین سابقہ، چاہے وہ پرانی والی نجاست ہو چاہے نئی والی نجاست، لیکن استصحاب کے قانون میں کہیں فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ صرف اس نقطے کو بتانا مقصود ہے کہ چاہے آپ کی پوری نماز نجاست میں ہو بھی جائے، اگر آپ کو جب نماز شروع کر رہے تھے تو نجاست کا یقین نہیں تھا، شک کے عالم میں نماز شروع کی ہے، بعد میں پتہ بھی چل جائے کہ وہ یقیناً نجاست تھی، پھر بھی آپ کی نماز صحیح۔ اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ نقطہ سکھانا چاہتے ہیں امام علیہ السلام کہ شروع کرتے وقت آپ کو شک تھا، جب بعد میں پتہ بھی چل جائے کہ یقیناً نجاست تھی تو بھی آپ کی نماز صحیح ہے۔ یہ نقطہ سمجھانے کے لیے امام علیہ السلام نے یہ کہا کہ لا تعید الصلاۃ، نماز جو ہے اعادہ نہیں کرے، اور اس سے تعجب آغائے زرارہ کا ابھرتا ہے اور لماذا کی علت پوچھتا ہے۔ بس اس نقطے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس سے فتوی شرعی بنتا ہے کہ واقعاً لباس میں نجاست لگی ہوئی، اگر آپ کو نہیں پتہ ہے بعد میں پتہ چل جائے پھر بھی آپ کی نماز صحیح ہے۔ اس نقطے کو پیش کرنا تک فقہی پورا مسئلہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ نماز کے وقت میں نجاست کپڑے یا بدن میں لگی ہوئی تھی، پھر بھی آپ کی نماز صحیح ہے۔ جب آپ شروع کر رہے تھے جب شک تھا تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا مضبوط ہے۔ شروع میں یقین ہو تو پھر تو صحیح۔ ہاں، شروع میں یقین ہے۔ اس کے علاوہ ایک جنبہ ادبی بھی موجود ہے۔ جنبہ ادبی جو ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ لباس کے مسئلے میں نہیں ہے، بدن کے مسئلے میں بھی یہی جنبہ ادبی سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ خالی لباس کے مسئلے میں نہیں، بدن کے مسئلے میں جنبہ ادبی سے وہ بات پتہ چلے گی۔ ایک بات تو آپ کو سوال زرارہ سے پتہ چل گئی کہ یقین میں نجاست ہونے کے باوجود نماز صحیح ہے، جب نماز شروع کرتے ہوئے شک تھا۔ دوسرا جنبہ ادبی سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ بدن میں بھی یہی قانون چلے گا۔ آئیے جنبہ ادبی کو بنائیں۔ مطلب یہ جو شروع کرتے وقت انسان کو شک تھا وہ بعد میں یقین ہو گیا نجاست تب صحیح ہے، تب صحیح ہے، بعد میں یقین بھی ہو جائے۔ ہاں، بعد میں یقین بھی ہو جائے کہ وہ لگی ہوئی تھی پھر بھی بات صحیح ہے۔ یہی تو نقطہ بتانا چاہتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ اس وقت کہ ہم نے اثرات اتار جاری کیا تھا، نماز کے بعد جو ہے ظاہر ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں طہارت ظاہریہ کا حکم ہے لباس و بدن میں، طہارت واقعیہ مطلوب نہیں ہے۔ آئیے اب وہ جو جنبہ ادبی ہے اس کو ملاحظہ کرنا ہے۔ اب اس جنبہ ادبی میں لفظ امام پر غور کیجیے۔
لأنك كنت على يقين من طهارتك. امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ یقین بے طہارت لباس تھے، پاک میں نجاست گرنے کے بعد شک ہوتا ہے. اس میں طہارت کا طہارت صوبک نہیں کہا. یہ نقطے جو ہے اس کو دیکھیے. حالانکہ کپڑے پر نجاست اڑنے کا شک تھا، اس کے باوجود کا آپ اپنی طہارت پر یقین رکھتے تھے. اس میں جو ہے جنبہ ادبی آپ کے سامنے اب آئے گا. حالانکہ امام علیہ السلام کہہ سکتے تھے لأنك كنت على يقين من طهارت ثوبك. ثوبك کا لفظ استعمال کے کپڑا نجس، کپڑا پاک تھا، اس کو نہیں کہا. اور یہ بھی یہاں پر نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ثوب کے لفظ کو امام علیہ السلام نے حذف کر دیا، کیونکہ وہ خلاف ظاہر ہے. نقطہ ادبی بتانے کے لیے، نہ کہ جب خلاف ظاہر کے ارتکاب کریں گے، جب ظاہری معنی نکل سکتا ہو بغیر حذف کے، تو عدم التقدیر اولا من التقدیر کی بنیاد پر ہم جب جو ہے تقدیر میں نہ رکھ کر معنی صحیح کر سکتے تو تقدیر میں کیوں رکھیں گے؟ اس لیے وہ کوئی کہے کہ ثوب کو تقدیر میں رکھا، یہ بھی غلط ہے. ادبی نقطہ یہ ہے کہ طہارت ثوب، دقت کیجیے گا، طہارت ثوب کی شؤون طہارت خود انسان ہے. دوبارہ جملہ کریں، طہارت ثوب بھی طہارت شؤون خود انسان ہے. کپڑے کا پاک ہونا گویا تو خود بھی پاک ہے. انسان کے پاک ہونے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان کا کپڑا بھی پاک ہو. بس طہارت ثوب شؤون طہارت خود انسان. درست ہے کہ نماز میں طہارت بدن و طہارت ثوب کی شرط ہے، لیکن ہر دو کے سلسلے میں کہہ سکتے ہیں کہ طہارت المصلی، چاہے طہارت لباس ہو چاہے طہارت بدن ہو، انسان کو کہیں گے کہ طہارت المصلی، نماز پڑھنے والا پاک ہے. یہ نقطہ افادہ کرتا ہے کہ آپ خالی طہارت انسان کو ایک چھوٹا مسئلہ نہ لیں، بلکہ یہ خود انسان پاک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے تمام شؤونات جو انسان کی طرف نسبت پاکیزگی دیتے ہیں وہ سب پاک ہیں. بس جب آپ کپڑے کو پاک سمجھیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے شؤونات میں سے آپ کو خود کو نسبت دے کر کہیں گے آپ پاک ہیں. آپ کے بدن میں بھی یہی جب شک ہو رہا ہو تو آپ کے شؤونات میں سے کہ آپ کو کہیں گے آپ پاک ہیں. مثلا ہر دو نسبت کا مسلی دیا جا سکتا ہے، چاہے ثوب کے پاک کا مسئلہ ہو یا بدن کے پاک کا مسئلہ ہو، دونوں شؤونات انسان میں سے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہاں پر یہ اہمیت ظاہر کی جا رہی ہے کہ آپ جب پاک ہیں، یعنی آپ اپنے تمام شؤونات کے سب جب پاک ہیں
آپ کے لیے سزاوار نہیں کہ یقین بطہارت کو شک کے ذریعے سے توڑ دو۔ یہ تھا نقطۂ ادبی کہ جس میں شؤونات کو بھی انسان شامل کیا کرتا ہے۔ یہ ضروری ہے انسان کا بدن تو پاک ہوتا ہے، کپڑا نجس ہوتا ہے۔ ہاں تو اس کو جو ہے یہ پھر جدا کرنا پڑتا ہے، جہاں پر صریح بات ہو تو جدا کریں گے اور پھر جدا کریں گے۔ اللہ ہم نے کہا ہم پاک ہیں، اس کا مطلب وضو بھی کیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے بدن بھی پاک ہے اور لباس بھی پاک ہے۔ ظاہر ہے جب نماز کی نسبت سے کہا جائے کہ ہم پاک ہیں تو اب کیا مطلب ہے؟ یعنی وضو بھی کیا ہوا ہے، لباس بھی پاک ہے اور بدن بھی پاک ہے، تبھی تو نماز شروع کریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کی نسبت سے جب بھی کہا گیا جائے کہ ہم پاک ہیں اور ہم نے نماز شروع کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں پاک ہیں، شؤونات انسان میں یہ قرینہ موجود ہے نماز پڑھتے وقت۔ وہ ساری شرائط اس میں موجود ہے۔ ہاں یعنی تمام شرائط ہے، تبھی تو نماز کے لیے آمادہ ہو رہا ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں پاک ہے۔ نماز پڑھنا خود کریں۔ ہاں نماز پڑھنا خود قرینہ ہے نمبر۔ نقطۂ دوم ایک زرارہ کے سوال بعدی میں، اور سوال بعدی ایک اور مشکل فقہی مسئلے کو حل کر رہا ہے۔ فقہی مسئلہ بھی بنتا ہے اور ہمارے روایت کی پیچیدگی کو بھی حل کر رہا ہے۔ یہاں پر تو جو ہے سوال کیا ہے لباس کے سلسلے، نماز والا کرینہ تو ہے ہی نہیں۔ راوی نے یہی سوال کیا، میرا کپڑا نہیں تھا، ہمارے سامنے جواب دے دیا، جواب دے لأنك كنت على يقين من طهارته، یہ بتا رہا ہے کہ لباس خود شؤونات انسان میں سے شمار ہوتا ہے، خود اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن بدن کو کیسے بس اس کا مطلب جتنے بھی شؤونات انسان میں سے ہیں وہ سب نماز پڑھتے وقت سب کے سب پاک ہیں۔ نماز کرنا مطلب کوئی کرنا نہیں، کرینہ نماز پڑھنا ہے نا، بس کوئی کافی ہے، نماز پڑھنا کافی ہے۔ نقطے دوم جو پیش کر رہے ہیں یہ بھی بہت اہم نقطہ فرما رہے ہیں۔ سوال بعدی زرارہ یہ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ، اب علمتو کی منزلت ظننتو کی منزلت نہیں، کہتے ہیں کہ میں یقین رکھتا تھا کہ نجاست اوڑھ کر کے میرے کپڑے پر ضرور وقتاً لگی ہے، چاہے وہ خون ہو، شیء من المنی ہو، وہ میرے لباس تک پہنچی ہے۔ ملاقات نجاست تحقق پیدا کی ہے یقیناً۔ لم ادرے این ہوا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ نجاست کے یقیناً کپڑے کو لگی ہے، وہ کہاں پر لگی ہے۔ فَأَغْسِلُهُ، تو کیا مجھے کپڑے کو دھونا ہے، اور دھونا ہے تو کون سی جگہ کو دھونا ہے۔ مجھے وہ جگہ ہی نہیں ملی ہے تو کیا مجھے پھر بھی دھونا پڑے گا لباس کو۔ قال، امام علیہ السلام نے جواب دیا تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، یہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے کپڑے میں سے اس جانب والے حصے کو دھو لو جس جانب میں آپ کو یقین ہے کہ آپ کے کپڑے پر نجاست اڑ کے لگی ہے، اس جانب کو پورے کو دھو۔ اوپر کی جانب جو نجاست لگی ہے تو اوپر والے سے، نیچے کی جانب جو نجاست لگی ہے تو نیچے والے سے،
دائیں جانب لگی ہے تو دائیں جانب والے کو، بائیں جانب لگی ہے تو بائیں جانب، جہاں پہ آپ کو علم اجمالی ہے اس علم اجمالی والے پورے حصے کو دھو لو، خالی ایک جگہ کو دھونے کو نہیں کہہ رہے ہوں، پورے اس حصے کو جہاں پر علم اجمالی بے نجاست ہے اس پورے حصے کو دھو لو۔ یہ ابھی یہ جواب دیا، دوبارہ جملہ پڑھیں امام اعظم، اور تغسل من ثوبک، آپ دھوئیں گے اپنے کپڑے میں سے، الناحیۃ التی، وہ علاقہ کہ التی ترا، اس علاقے کو آپ دیکھتے ہیں کہ انہ قد اصابہا، کہ وہ نجاست اس طرف جا کر کے اڑ کے لگی ہے، اس ناحیہ کو جہاں پر آپ کو احتمال ہے، آپ کو یقین ہے کہ اس طرف جا کے لگی ہے، وہاں کو دھو لو۔ یہ بتا رہا ہے کہ خالی معین جگہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، غیر معین بھی ایک جانب پتہ چل جائے تو پورے جانب کو علم اجمالی میں دھونا ہے، خالی ایک معین جگہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، علم اجمالی میں جو حصہ بھی پتہ چل گیا اس کو سب کو دھونا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اصول بتا رہا ہے کہ ہمیں اس جنبے میں دھونا لازم ہے، بس اس بات و نفی دونوں موجود ہے اس امام علیہ السلام کے کلام میں، اس بات موجود ہے اس جانب کو دھو لو کہ جس میں آپ کو نجاست ہو کر لگنے کا یقین ہے، باقی اور جگہ کو دھونا واجب نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی کپڑے کا حصہ نہیں، دوسری اور جانب جو ہے دھونے کی ضرورت نہیں، اس کے بارے میں زیادہ شک ہوگا، شک کی بنیاد پر اس کے برات جاری ہے، سلطات جاری ہے، ثابتات جاری ہے، جس بارے میں آپ کو یقین ہو رہا ہے بس اس علاقے کو دھو لو۔ کبھی کبھی انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اس جانب جو ہے نجاست ہو کے لگی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں کہیں اور جا کے لگ گئی ہے، یہ شک ہوتا ہے ضرور، لیکن شک کو جو ہے اتنا نہیں کریں گے، خالی وہ جہاں پر یقین پیدا ہو رہا ہے کہ اس جانب جو جا کے لگی ہے صرف اس جانب کو دھونا واجب ہے، اس باتاً وہ دھونا واجب ہے، نفیاً دوسری جگہ نہیں دھونا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بچے جب کرکٹ کھیلتے ہیں بال کہیں دور نکل جاتی ہے، تلاش کرتے رہتے کہ بھائی اس طرف گئی تھی، جبکہ وہ ٹکرا کے کہیں اور چلی گئی ہوتی، آدمی گھومتا اس طرف ہے لیکن ہوتی وہ کہیں اور ہے، اس طرح نجاست ظاہر تو کوئی نظر آ رہی تھی لیکن اتفاق سے تھوڑی نیچے چل گئی، ہمارے جو ہے وہ ذہن اس وقت کام نہیں کیا مثلا، تو کبھی کبھی جو ہے جہاں ہم یقین رکھ رہے ہوتے وہاں پر نہیں ہوتی، کہیں اور جو ہے پہنچ گئی ہوتی نجاست۔ تو جہاں پر آپ کو جنبے یقینی ہے اس کو دھو لو، باقی جو مشکوک علاقہ ہے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں، اس بات و نفی دونوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اگر پہلے سے چونکہ علم اجمالی کی بنیاد پر کپڑا دھو لیا گیا ہے اور پھر بھی نجاست جو علم اجمالی والی جگہ ہم نے دھویا اس کے علاوہ کہیں اور نکل آئی بعد میں، تو پھر یہ نماز صحیح ہے، لیکن آئندہ نمازوں کے لیے اس نجاست کو پاک کرنا پڑے گا، اگر اتفاقی طور پر کہیں اور نکل آئی پتہ کیوں اڑنے کا پورا تو پتہ نہیں تھا انہیں، ایک امکان تھا کہ یہاں پر اڑ کے لگی ہے مثلا، بس یہاں پر جنبہ اثبات نفی دونوں موجود ہے کہ کہاں پر دھونا ہے اور کہاں پر نہیں دھونا ہے، لیکن اس کا بھی وہی حکم ہے کہ جب اڑ کر کے نجاست لگتی ہے
تو نجاست لگنے کے بعد انسان کو جس جنبے میں یقین ہے اس کو دھو لیں گے، باقی میں اصالت الطہارت، قاعدہ طہارت، استصحاب طہارت، اصال براءت، یہ سب جاری ہوگا۔ نماز کے بعد اگر کشف ہو کہ اس جگہ پر نجاست نہیں تھی، کہیں اور تھی، تو نماز صحیح ہے، لیکن آئندہ نمازوں کے لیے اس کو دھونا لازم ہے۔ جس طرح وہ شک والا مورد تھا کہ شک والے مورد میں وہ پرانی والی نجاست نکل جائے تو نماز باطل نہیں تھی، نماز صحیح تھی، اس طرح یہاں بھی نماز صحیح ہے، لیکن یہ فرق یہ ہوگا کہ وہ ظن کا مسئلہ تھا، یہ ہے علم کا مسئلہ۔ وہاں ظن کے مسئلے میں بھی نماز صحیح تھی، بعد میں نجاست نکل آئے، یہاں پر علم کے مسئلے میں بھی اگر کہیں نجاست نکل آئے تو وہ بھی نماز صحیح رہے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔